زندگی میں بہت سی چیزوں کی اہمیت کا اندازہ ان کے چلے جانے کے بعد ہوتا ہے، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ کاش ہمیں یہ پہلے پتہ ہوتا تو ہم ان سے بہتر فائدہ اٹھا سکتے، بہتر ذمہ داری نبھا لیتے۔ تو کیوں نہ ہمارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں ان کو ہی ہم آخری نعمت سمجھنا شروع کر دیں، جیسا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری زندگی میں آنے والا آخری رمضان ہو، اور یہ جو آج ہم نے روزہ رکھا ہے یہ زندگی میں ہم نے آخری روزہ رکھا ہو۔ تو ہم اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے روزے کے جو اجر کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کا اجر میں ہوں۔ تو ایک خوشی تو روزہ دار کو روزہ افطاری کے وقت ملتی ہے، اور دوسری خوشی اسے جب میرے ساتھ ملاقات ہوگی تب ملے گی۔ اللہ کے ساتھ ملاقات کن لوگوں کی ہوگی؟ کیا ہر کوئی آخرت کے دن اللہ کے ساتھ مل سکے گا؟ ہر کوئی نہیں مل سکے گا، صرف وہی مل سکے گا جو سیدھے ہاتھ والوں میں شامل ہوگا، جو زندگی کے اس امتحان میں پاس ہو چکا ہوگا، جو سابقون میں شامل ہوگا۔ تو اللہ پاک نے اپنے اس فضل کے ذریعے، اس نعمت کے ذریعے، روزے کی نعمت کے ذریعے ہمیں یہاں تک خوشخبری دے دی ہے کہ روزہ دار میرے ساتھ ضرور ملاقات کرے گا۔ تو ایک روزہ رکھنے سے ہمیں الٹیمیٹلی جو نعمت مل رہی ہے وہ دونوں جہان کی کامیابی کی مل رہی ہے، کہ جب بندہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ پاک اس کو تب وہ اس روزے کا اجر دیں گے۔ تو بندے کی اللہ کے ساتھ ملاقات تب ہوگی جب وہ امتحان میں پاس ہو جائے گا، جب وہ سیدھے ہاتھ والوں میں شامل ہوگا۔ کیونکہ جو اس دنیا میں کفران نعمت کرتے رہے، اللہ کے وجود کے انکاری رہے یا غلط عمل کرتے رہے، وہ تو بائیں ہاتھ والوں میں شامل ہوں گے، وہ تو اس زندگی کے امتحان میں ناکام ہو چکے ہوں گے، اور اللہ پاک آخرت میں ان کو اپنے دیدار سے محروم رکھے گا۔ تو اللہ پاک تو صرف انہی کو ملیں گے جو اس دنیا کے امتحان میں کامیاب ہو چکے ہوں گے۔ تو روزہ ایک ایسا عمل ہے جسے رکھنے سے اللہ پاک ہمیں انڈائریکٹلی دونوں جہان کی کامیابی کی خوشخبری سنا رہا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہماری جتنی اس دنیا میں محنتیں ہیں رائگہ ہو جائیں گی اگر ہمیں اگلے جہان میں کامیابی نہ ملے، اور اللہ پاک روزہ دار کو یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ اس کی جب میرے ساتھ ملاقات ہوگی تو اسے اصل خوشی، اصل اجر تب ملے گا۔ تو اگر ہم اس اہمیت کا اندازہ کریں تو ہم نہ صرف رمضان کے مہینے میں بہتر عمل کریں گے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں گے، اس کی رضا کے طالب رہیں گے، بلکہ عام دنوں میں بھی ہمارا طرز عمل یہی ہوگا کہ ہم اس کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔